السلام علیکم۔ اینڈ آف ٹائم میں پارٹ 3 لے کر ہم آپ کے پاس آج آئے ہیں۔ آج دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 30 کروڑ ہے۔ 56 اسلامی ممالک قدرتی ذخائر کے لحاظ سے مثالی علاقہ ہیں۔ یہاں افرادی قوت کی کمی ہے اور نہ ہی وسائل کی، پھر بھی مسلمان دنیا بھر میں ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سوال ایسا ہے جو آج آپ کے اور ہمارے ذہنوں میں اکثر گونجتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس سوال کا جواب ایک ایسی حدیث میں دیا تھا۔ اگر آپ آنے والے زمانوں کے بارے میں کوئی اور پیشن گوئی نہ بھی فرماتے تو تنہا یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق و صداقت کی گواہی دینے کو کافی ہوتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ تم پر دنیا کی اقوام چڑھ آئیں گی اور اس طرح ایک دوسرے کو دعوت دیں گی جس طرح پیالے پر کھانے پر دعوت دی جاتی ہے۔ ایک صحابی نے دریافت کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس زمانے میں بہت کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس زمانے میں بہت کثرت سے ہوگے، لیکن تم سیلاب کے اوپر چھائے ہوئے کوڑے کباڑ کی طرح ہوگے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا رعب نکال دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قلوب میں وہن ڈال دے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت۔ اس حدیث کے تناظر میں آج کی دنیا کا جائزہ لیں، جہاں 1 ارب 30 کروڑ مسلمان دنیا کے بہترین حصے کے مالک اور وافر وسائل کے باوجود کس طرح کفار کے لیے ایک لذیذ ڈش بن کر رہ گئے ہیں، اور کس طرح اس لقمہ تر کو کھانے کے لیے کفار ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہیں۔ افغانستان اور عراق کے بعد دسترخوان پر سجے دیگر مسلمان ممالک کی ڈشوں پر ان کی نظریں جمی ہیں، اور ہمارا حال حدیث کے عین مطابق سیلاب کے پانی کی سطح پر کروڑوں تنکوں جیسا ہے جو بہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اور سیلاب کا پانی جہاں چاہے انہیں پھینک دیتا ہے۔ جس امت مسلمہ کی ہیبت اور رعب سے پہاڑ رائی بن جایا کرتے تھے، آج کفر کی دنیا کے منصوبہ ساز جب اس امت مسلمہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے جیسے وہ مکھی اور مچھروں کی بات کر رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب مسلمانوں میں انتشار و افتراق حد سے بڑھ جاتا ہے اور دین میں باطل عقائد و اعمال آتے ہیں تو مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو ہر صدی میں مجدد بنا کر بھیجتا ہے۔ چنانچہ امام مہدی کا ظہور بھی ایسے ہی حالات میں ہوگا جب مسلمان غیر مسلموں کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر کسی نجات دہندہ کی تلاش میں بے چین ہوں گے۔ یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ ہر مجدد کی جنگ کے بعد جس میں مسلمان اور اہل روم یعنی عیسائی یعنی یورپ اور امریکہ وغیرہ مل کر کسی نامعلوم دشمن کے خلاف لڑیں گے، اس کے بعد دونوں کا معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اہل روم 9 مہینے میں ہمارے خلاف ایک لشکر جمع کریں گے۔ 80 جھنڈوں تلے جمع اس فوج میں ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے، اور یہی ظہور امام مہدی کا وقت ہوگا۔ اسی دوران خلیفہ کی موت واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد امام مہدی مدینہ منورہ سے مکہ چلے جائیں گے، جہاں طواف کعبہ کے دوران پہچانے جانے پر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، اور ان کی طرف بڑھنے والا مسلمانوں کا ایک لشکر زلزلے سے تباہ ہو جائے گا۔ جو ہی یہ لشکر زمین میں دھنسے گا، امام مہدی کا چرچا ہو جائے گا اور ان کا نام بلند ہوگا۔ مشرق و مغرب سے بیعت والوں کے وفد ان کے پاس آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدد کا وعدہ کریں گے، فتح یا شہادت۔ پھر امام مہدی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان خونی جنگوں کا آغاز کریں گے جن کے بارے میں صحیح احادیث ہمیں یہ خبر دیتی ہے۔ حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جزیرہ عرب پر چڑھائی کرو گے، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ پہلے لشکر کے دھنس جانے کے بعد امام مہدی سے لڑنے والا دوسرا لشکر یہی جزیرہ
جزیرہ عرب کے مسلمانوں کا لشکر ہوگا۔ ایک روایت کے مطابق سفیانی نامی قریش کا ایک شخص اس لشکر کی قیادت کر رہا ہوگا اور اس کے لیے وہ اپنے ننیال بنو کلب سے مدد لے گا۔ اس شخص کے بارے میں ایک حدیث تفصیل یوں دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص دمشق سے برآمد ہوگا اور جو کہ سفیانی کہلائے گا۔ اس کی تقلید کرنے والوں کی اکثریت بنو کلب سے ہوگی۔ میں یہاں یہ بتاؤں آپ کو، بنو کلب شام اور عراق کے درمیان پھیلا ہوا ایک وسیع و عریض قدیم عرب قبیلہ ہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن حارث کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا۔ سفیانی کے اس لشکر کو امام مہدی کے ہاتھوں شکست فاش ہوگی۔ سفیانی اس شخص کو اس لیے پکارا جائے گا کیونکہ اس کا تعلق ابو سفیان کے خاندان سے ہوگا۔ امام مہدی کی دوسری جانب صحیح مسلم میں حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق فارس یعنی ایران میں ہوئی اور اس کے بعد امام مہدی روم پر حملہ آور ہوں گے۔ اہل روم کی اس جنگ کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ بڑا خونریز معرکہ ہوگا اور اس میں مد مقابل 80 جھنڈوں تلے فوج ہوگی اور اس میں ہر جھنڈے تلے 12,000 سپاہی ہوں گے۔ اس معرکے کی تفصیل صحیح مسلم میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک رومیوں کا لشکر عماق یا دابق میں نہ پہنچ جائے۔ ان کے مقابلے کے لیے مدینے سے ایک لشکر نکلے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں پر مشتمل ہوگا۔ جب وہ صف بندی کر لیں گے تو رومی ان سے کہیں گے کہ تم ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو ہم سے قیدی بنائے گئے ہیں رکاوٹ نہ بنو اور ہمیں ان سے لڑنے دو۔ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، اللہ کی قسم ہم اپنے بھائیوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہو جائے گی۔ مسلمانوں کی 1/3 مقدار رومیوں سے لڑائی میں بھاگ جائے گی اور اللہ کبھی ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ 1/3 قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک بہترین شہید شمار ہوں گے اور 1/3 فتح حاصل کریں گے۔ اس حدیث کے مطابق اہل روم اور ہمارے درمیان ہونے والا یہ بڑا معرکہ شام میں دمشق کے قریب عماق یا دابق کے مقام پر ہوگا۔ کچھ کا کہنا ہے کہ عماق مدینہ کے نزدیک ایک مقام ہے اور دابق مدینہ کے بازار کا نام ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بڑے معرکے میں مسلمانوں کا کیمپ ایک ایسی سرزمین میں ہوگا جسے غوطہ کہا جاتا ہے۔ وہاں دمشق کے نام سے ایک شہر ہے اور وہ اس زمانے میں مسلمانوں کا بہترین پڑاؤ ہوگا۔ ایک اور حقیقت جو پہلے بیان کی گئی حدیث سے واضح ہوتی ہے وہ یہ کہ اہل روم چونکہ مسلمانوں سے پہلی بات یہ کریں گے کہ ہمیں ان لوگوں سے لڑنے دو جو ہم میں سے قیدی بنا لیے گئے ہیں۔ اس لیے یہ دلیل ہے کہ ہر مجدون کے بعد چونکہ بہت سے عیسائی مسلمان ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے ہوں گے اور امام مہدی کی طرف سے لڑ رہے ہوں گے، اس لیے اہل روم یہ سمجھیں گے کہ وہ ان کے آدمی ہیں جنہیں قیدی بنایا گیا تھا۔ اس جنگ میں 1/3 مسلمانوں کے بھاگ جانے اور 1/3 مسلمانوں کے شہید ہو جانے کے باوجود اللہ تعالیٰ امام مہدی کی مدد فرمائے گا۔ امام مہدی کی چوتھی جنگ قسطنطنیہ یا استنبول میں ہوگی جو کہ ترکی میں ہے۔ امام مسلم حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس شہر سے متعلق کچھ سنا ہے جس کا ایک حصہ خشکی پر اور دوسرا حصہ سمندر میں ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک اسحاق کی اولاد میں سے 70,000 سپاہی اس پر چڑھائی نہ کر دیں۔ بنو اسحاق سے مراد اہل روم ہے۔ عیس بن اسحاق بن ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ وہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب بن اسحاق کے چچا کی اولاد میں سے ہیں۔ یہاں اس حدیث میں ان اہل روم کا ذکر ہوا ہے جو ہر مجدون کے واقعے کے بعد ہلکا بگوش اسلام ہو چکے ہوں گے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے۔ یثرب کی بربادی کے بعد ملحمہ یعنی خونریز معرکہ ہوگا۔ اس معرکے کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا اور اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دور حاضر کے حالات میں یہ بیان کی گئی پیشن گوئیاں کس طرح پوری ہوتی نظر آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، اس پر مزید گفتگو سے پہلے یہ کہنا مناسب ہے کہ بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے واقعات
کو نظر انداز کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ عہد حاضر میں دنیا جب اتنی ترقی کر چکی ہے تو اس ناقابل شکست موڑ تک آ چکی ہے۔ یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے؟ کون اس بے پناہ قوت، اسلحہ، فوج، طاقت اور تکبر کو جھکا سکتا ہے؟ سورہ کہف کی 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ان سے قبل ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے قوت میں کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب ہمارا عذاب آیا لگے ان شہروں کو چھاننے کہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے۔ سورۃ کہف 36 آیت۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تباہ ہونے والی اقوام کی دو خصوصیات کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ بہت طاقتور اقوام تھی، یعنی انہوں نے ایک مضبوط فوجی اور انتظامی ڈھانچہ قائم کر لیا تھا اور اس کے بل بوتے پر خطے میں تسلط حاصل کر لیا تھا۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے مخصوص فن تعمیر کے حامل بڑے بڑے شہر بسا لیے تھے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ یہ دونوں خصوصیات آج کے دور میں بھی تعلق رکھتی ہیں، جس نے سائنسی اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وسیع عالمی تہذیب، مرکزی ریاستی نظام اور بڑے بڑے شہر تو بنا لیے، مگر یہ فراموش کر دیا کہ یہ سب کچھ اقدار اعلیٰ سے ہی ممکن ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والی اقوام کو ان کی قائم کردہ بڑی اور مضبوط تہذیبیں نہ بچا سکیں، یعنی اللہ کے انکار اور سرکشی سے عبارت آج کی تہذیب کا انجام بھی گزشتہ اقوام سے مختلف نہ ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا، نبی نہیں رسول، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہاں پر یہ نوٹ کر لیں کہ رسول بھیجا گیا اور دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے حجت قائم ہو گئی، پورے طور سے حق واضح ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اگر اس قوم کی اکثریت نے اس رسول کو ریجیکٹ کیا تو پھر وہ قوم ہلاک ہو گئی، جس کی مثالیں قرآن مجید میں 6 بار آتی ہیں۔ قوم نوح، قوم ہود جس کو عاد کہتے ہیں، قوم صالح جس کو سمود کہا جاتا ہے، سدوم اور عامورہ کی بستیاں جن میں حضرت لوط علیہ السلام بھیجے گئے، اسی طریقے سے قوم شعیب یعنی بدین کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے فرعون کی طرف، اور فرعون اپنے لشکر سمیت غرق ہوا۔ اسی قانون کے تحت جب یہودیوں کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے رد کر دیا تو وہ مستحق ہو گئے تھے اسی عذاب کے جو عذاب کے تمام کافر قوموں پر آیا ہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس معاملے کو ملتوی کر دیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا اور ان کو گویا یہ مہلت مل گئی کہ ابھی اور یہ دنیا میں رہ لیں۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو قرآن مجید میں ہے کہ دیکھو اب بھی تمہارے لیے موقع ہے کہ تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو رد کیا، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی راہ اختیار کی، کفر کی، تو تمہیں وہی سزا ملے گی۔ لیکن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی رد کیا، یہ مستحق تو ہو چکے ہیں بہت عرصے سے کہ عذاب آئے ان پر، جس کو کہتے ہیں یعنی جڑ کاٹ دی جائے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا ملتوی کیا ہوا ہے اس وقت تک کے لیے کہ حضرت مسیح خود آ جائیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے قوم غرق ہوئی، یہاں تک کہ ان کا بیٹا بھی غرق ہوا۔ حضرت صالح ہود کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوموں پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوا۔ اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھوں ان کے لیے آخری سزا آنے والی ہے، اور ان کا وہ گریٹر اسرائیل جس کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں، گریٹر گریو یارڈ فار جیوز بننے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی کا کیا سلسلہ ہے؟ امام مہدی تو اس کے بعد انتقال کر جائیں گے، 7 سال تک رہیں گے، ان کی حکومت عرب میں قائم رہے گی۔ اس کے بعد مسیح علیہ السلام کو ایک اور جنگ کرنی ہوگی، اور وہ جنگ ہوگی یاجوج اور ماجوج کے خلاف۔ مستقبل کے بارے میں بیان کیے گئے واقعات و حالات کا اصل مطلب سمجھنے کے لیے اس موڑ پر یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ماضی کے عظیم الشان محلات اور ان میں بسنے والے مہذب طاقتور حضرات پر بھی نظر ڈال لیں۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر تھے،
آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے قریبی لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ لوگ قرآن کریم کے بیان کے مطابق غیر فطری عمل یعنی لواطت کا ارتکاب کرتے تھے، جو اس وقت تک دنیا کو معلوم نہ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اور لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کے کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی دنیا والوں میں سے نہ کیے، تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور آفرینش نسل کی راہ منقطع کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، تو اس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہہ اٹھیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا قہر نازل کر دو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ طرز عمل دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دور کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں 2 فرشتے بھیجے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ غمگین ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور کہا، آج کا دن بڑا سخت دن ہے۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو اوپر کے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ وہ بولے، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز عذاب الہی لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس ایک حتمی فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ پس آپ کچھ رہیے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے، اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اور جہاں کا آپ کو حکم ملا ہے چلے جائیے۔ اور ہم نے اس کی طرف اپنا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان نافرمان لوگوں کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ اس دوران قوم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں۔ وہ آپ کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اپنے مہمانوں کی عزت و عصمت کے بارے میں تشویش کے پیش نظر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ میرے مہمان ہیں، پس ان کے سامنے اور اس طرح کی باتیں کر کے مجھ کو رسوا نہ کرو، اور خوف خدا کرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ اس پر قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے کاش میں تمہارے مقابلے میں زوراور ہوتا یا کسی مستحکم پناہ میں جا بیٹھتا۔ صبح ہوتے ہی قوم اس تباہی سے دوچار ہوئی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، پس طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس بستی کو تہ و بالا کر ڈالا اور آسمان سے ان پر کنکر برسائے، اور بے شک اس میں اہل فراست کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور آج بھی مکہ سے شام کی سیدھی راہ پر وہ بستی واقع ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر ڈالا اور اس پر مسلسل پتھر کے کنکر برسائے تہ بتہ۔ آپ کے پروردگار کے ہاتھ سے نشان کیے ہوئے اور ظالموں سے وہ اب بھی دور نہیں۔ معروف جرمن ماہر آثار قدیمہ ورنر کیلر کے مطابق وادی سندیم بشمول سدوم اور زہورہ اس علاقے میں پھیلی ہوئی گہری کھائی کے ساتھ پاتال میں دھنسا دی گئی۔ ان کی تباہی ایک بڑے زلزلے کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ اس زلزلے کے ساتھ دھماکہ، بجلی، قدرتی گیس اور آتش زدگی بھی اس تباہی میں شامل تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جھیل، جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، زلزلوں کے اس انتہائی حساس خطے میں واقع ہے۔ بحیرہ مردار کی تہ قشر ارض کی گہرائیوں میں واقع ہے۔ یہ وادی شمال میں موجود تبریہ جھیل سے جنوب میں واقع وادی عرائبہ تک پھیلی ہوئی ہے، جبکہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان پر پختہ مٹی کی تہ در تہ کنکر برسائے۔ اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ اس موقع پر آتش فشانی دھماکہ ہوا اور اس سے جو پتھر اور کنکر نکلے وہ گویا کہ پختہ حالت میں تھے۔ اس ساری کھدائی کی تہ میں خوابیدہ آتش فشاں سے بے شمار مواد نکلا۔ لبنان کے قریب اردن کی بالائی وادی میں اب بھی ختم شدہ آتش فشاں کے بلند و بالا دہانے موجود ہیں، اور چونے کے پتھر والی زمین پر لاوا اور دوسرے مواد کی تہیں جمی ہیں۔ لوط علیہ السلام کی یہ جھیل بحر روم سے 400 میٹر نیچے ہے۔ بحر روم کی گہرائی چونکہ 400 میٹر ہے، اس لیے اس کی تہ بحر روم سے 800 میٹر نیچے ہے۔ لوط علیہ السلام کی جھیل کی دوسری نمایاں خصوصیت اس کے پانی میں نمک کا زیادہ مقدار میں پایا جانا ہے، جس کے باعث کوئی زندہ جاندار مثلاً مچھلی یا کائی وغیرہ اس میں زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس لیے اسے بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کو تباہ کرنے والا یہ زلزلہ زمین کے 190 کلومیٹر کے فاصلے تک پھٹنے سے پیش آیا، جس سے دریائے شیریں کی تہ
وجود میں آئی۔ یہ شگاف کوہ سور کے قریب سے گزرتا ہوا صحرائے عرب اور خلیج عقبہ تک پہنچ کر بحیر احمر سے گزرتا ہوا افریقہ میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کا اس منظر پر یہ تبصرہ ہے: صدوم کی بے آب و گیا اور ویران چوٹی بحیر مردار کے اوپر بلند ہوتی ہے۔ صدوم اور زہورہ کے تباہ شدہ شہروں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ انہی چٹانوں کے پاس صدیم کی وادی میں واقع ہیں۔ شاید کسی بڑے زلزلے کے نتیجے میں وہ شہر بحیر مردار کے سیلاب کی نذر ہو گئے۔ سلطنت روم کا شہر پومپائی بھی اسی طرح کی بدفعلیوں کا شکار تھا۔ ان کا انجام بھی قوم لوط علیہ السلام جیسا ہوا، اور اس شہر کی تباہی بھی ایک آتش فشاں کے پھٹنے سے ہوئی۔ وسوبیا آتش فشاں کو اٹلی خصوصاً نیپلز کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 2000 برسوں سے خاموش ہونے کے باوجود اس ڈرانے والے کی پہاڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ 2000 برس پہلے یہاں سے نکلنے والے لاوے اور آگ نے اس شہر کے مکینوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ تباہی اتنی شدید اور اچانک تھی کہ عین دن کے وقت زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی، اور آج بھی اس کے آثار اسی طرح موجود ہیں جیسا کہ 2000 سال پہلے موجود تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے دھارے کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ پومپائی کو دنیا کے نقشے سے اس طرح ہٹا دینا ہرگز بلا مقصد نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر بھی گناہوں اور بدکاریوں کا مرکز تھا۔ آتش فشاں کی شکل میں عذاب الہی کا ایک اہم ترین پہلو یہ رہا کہ آتش فشاں کا شور سن کر بھی کوئی شخص فرار نہ ہو سکا، گویا وہ اپنی مستی میں اتنے مگن تھے کہ انہیں اس کا خیال نہ آیا۔ ایک خاندان جو کھانا کھا رہا تھا اسی حالت میں پتھر ہو گیا۔ کھدائیوں سے نکلنے والے اکثر چہرے بالکل صحیح و سالم ہیں، اور ان کے چہروں سے بوکھلاہٹ اور پریشانی نمایاں ہے۔ بس یہی ایک چنگھاڑ تھی، بس وہ سب اسی دم بجھ کر رہ گئے۔ سورہ یاسین۔ ہم نے ان پر ایک سخت چیخ بھیجی، پھر وہ اس طرح ہلاک ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں سے روندی ہوئی باڑ۔ قوم سبا کا شمار جنوبی عرب کی 4 بڑی تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا دور 1000 سال قبل مسیح سے لے کر 550 عیسوی تک ہے۔ تاریخ میں یہ ایک مہذب قوم کہلاتی ہے۔ ان لوگوں کے فن تعمیر کا ایک نمونہ مارب ڈیم اور ان کی فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کی بقا کا بڑا سبب ان کی مضبوط ترین فوج تھی۔ اس فوج کے کمانڈر کے الفاظ جو اس نے اپنی ملکہ سے دوران گفتگو ادا کیے تھے، قرآن مجید نے یوں بیان کیے ہیں: وہ بولے، ہم بڑے زوراور اور جنگجو ہیں، آپ کو اختیار ہے، پس آپ جو حکم دیں اس پر غور فرما لیں۔ ان کا دارالحکومت دریائے اجنابنہ سے بہت قریب تھا۔ جنوبی یمن میں موجود ملک سبا کے تاریخی ریکارڈ کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی ملاقات کی تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ کھنڈرات کے مطالعے سے 1000 سال یہاں ایک ملکہ کے رہنے اور اس کے شمال کی طرف سفر کرنے کے شواہد ملتے ہیں۔ وہ صورتیں اور آیات جن میں ملکہ سبا کا ذکر ہے، ان میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور محل کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کے پاس اپنے دور کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی تھی۔ آپ کے محل اور عظمت کا ملکہ سبا پر اثر انداز ہونا یوں بیان کیا گیا ہے: اس سے کہا گیا کہ دیوان خاص میں چلیے، پھر اس نے جب فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ کہا کہ یہ تو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بول اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، میں اللہ کے آگے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہوں۔ یہودی تحریروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو معبد سلیمانی کہا گیا ہے۔ آج اس محل یا معبد کی صرف مغربی دیوار ہی سلامت ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ مملکت سبا جہاں کے حالات اتنے اچھے تھے، شہر کے باسیوں کو خدا کا رزق کھانے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جس سے ان کی خوشحالی محرومی میں بدل گئی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری زرخیزی اور خوشحالی ان کے اپنے فن اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ وہ شکر گزاری کی بجائے سرکشی کے مرتکب ہوئے، اور وہ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ سے دور ہو گئے۔ چونکہ ساری خوشحالی کے وہ خود دعوے دار بن گئے، چنانچہ وہ سب ان سے چھین لیا گیا۔
اور سیلاب ارم ان کی زندگی کی ہر آسائش کو بہا کر لے گیا۔ قرآن حکیم نے اہل سبا کو دی جانے والی سزا کو سیل ارم کہا ہے، جس کا مطلب ہے ارم کا سیلاب۔ قرآن حکیم کے یہ الفاظ قوم سبا کی تباہی کے انداز کو بیان کرتے ہیں۔ ارم ڈیم یا بند کو کہتے ہیں۔ سیل ارم سے مراد وہ سیلاب جو ڈیم یا بند ٹوٹنے سے آیا۔ سورۃ سبا کی آیات 15 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، 2 باغ داہنے اور بہنے۔ یہ نشانیاں گویا زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ اے اہل سبا، اپنے پروردگار کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔ لیکن انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان پر ایک زوردار سیلاب چھوڑ دیا، اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے ان کو 2 اور باغ دیے، جس میں بدمزہ میوہ جھاڑ اور کچھ بیر ہی رہ گئے۔ یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا، اور ہم ناشکر گزاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سیل ارم میں آنے والے لفظ ارم کے بارے میں مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، یہ لفظ جنوبی عرب کی زبان کے لفظ آرمین سے نکلا ہے، جس کے معنی ڈیم یا بند ہے۔ یمن میں ہونے والی کھدائیوں سے سامنے آنے والے آثار میں یہ لفظ اسی معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا دکھائی دیا ہے۔ سیلاب ارم کی تباہی کے بعد وہ سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا۔ زرعی زمینوں کے خاتمے سے اہل سبا اپنے ذرائع آمدنی سے محروم ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا اور گمراہی پر ڈٹے رہے، انجام کار عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس تباہی کے بعد قوم سبا بکھر گئی، اور ان کی شمالی عرب، مکہ اور شام کی ہجرت سے سارے گھر ویران ہو گئے۔ قدیم مصری تہذیب اور اس کے دور میں قائم ہونے والی وادی دجلہ و فرات کی شہری ریاستیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں اور مہذب ریاستیں تصور کی جاتی ہیں۔ ان کا دار و مدار دریائے نیل کی زرخیزی پر تھا، اور وہ بارش پر انحصار کے بغیر اپنی زمینوں کو دریائے نیل کے پانی سے کاشت کیا کرتے تھے۔ رمیس دوم مصری تاریخ کا طویل ترین دور رکھنے والا حکمران تھا، اور اکثر مورخین کے نزدیک یہی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے اور حضرت موسیٰ کے خلاف جنگ کرنے والا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہل مصر کے سامنے دعوت حق دینے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے اور راہ حق دکھانے کا عظیم مشن سونپا گیا تھا۔ فرعون کے لیے یہ امر ناقابل برداشت تھا کہ وہ موسیٰ، جو اس کے محل میں پرورش پاتا رہا اور اس کا ممکنہ جانشین بھی تھا، اس سے اس طرح مخاطب ہو۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں، اور تم اپنی عمر کے کئی برس ہمارے ساتھ رہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا تھا، اور بے شک تم بڑے ناشکر گزار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس مقام پر دریا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، اس پر کوئی واضح نقطہ نظر موجود نہیں۔ بعض شواہد کے مطابق یہ واقعہ بحر روم کے ساحل پر پیش آیا۔ اکثر محققین کے نزدیک بنی اسرائیل کے اخراج کا واقعہ بحر روم کے سواحل پر واقع بحر احمر یعنی ریڈ سی کی ایک ساحلی جھیل پر پیش آیا۔ ڈیوڈ بن گوریون کے مطابق یہ واقعہ رمیز دوم کی دور حکمرانی میں کاردیش کی شکست کے بعد پیش آیا۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب اخراج کے مطابق یہ واقعہ وادی کے شمال میں پیش آیا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ریڈ سی دراصل سی آف ریڈز یعنی سرکنڈوں کا سمندر ہے۔ چونکہ اس کی ریڈ سی سے مماثلت ہے، اس لیے اکثر مقامات پر اس سے بحر احمر مراد لی گئی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کے ہمراہ روانہ ہوئے تو فرعون کے لیے یہ امر ناگوار تھا کہ بنی اسرائیل اس کی اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ کے ہمراہ روانہ ہو جائیں۔ وہ اپنے لشکر سمیت تعاقب کے لیے نکلا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچے تو قریب تھا کہ فرعون اور اس کا لشکر انہیں آ پکڑے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنا عصا دریا کے پانی پر مارو۔ اس پر دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار کر دیا۔ پھر فرعون اور اس کے لشکر سے بڑی سرکشی اور ظالمانہ انداز میں ان کا پیچھا کیا۔ بس وقت یہ عظیم واقعہ رونما ہوا تو فرعون کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ معجزہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کار فرما ہے، اور وہی لوگ جنہیں ہلاک کرنے کے لیے فرعون تعاقب میں تھا، انہیں دریا رستہ دے رہا تھا۔ فرعون اور اس کے لشکر فہم و فراست یوں معطل ہو گئی کہ وہ بنی اسرائیل کے تعاقب میں دریا میں اتر گیا۔ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بولا کہ میں ایمان لایا کہ اس کے سوا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں گا۔
آخری لمحے میں ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ اے ایمان کا دعویٰ اور اس سے قبل نافرمانی پر تلا رہا، اور تو ہمیشہ مفسدوں میں سے رہا۔ بس آج ہم تیرا جسم بچائے دیتے ہیں تاکہ تو